السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت ہمت کر کے آیا ہوں، کافی بیمار ہوں، لیکن بیماری رحمت والی آئی ہے۔ جو بیماری انسان کو آ جائے اور وہ خدا کے معاملے میں کمی نہیں کرتا، روحانیت کا اسے فرائض میں چیزوں میں، وہ بیماری اس کے لیے ڈبل فائدہ قیامت کو پہنچاتی ہے۔ اس کا بدلہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو اس لیے میں خدا کی شکایت بھی کر رہا ہوں، خدا کا شکر بھی ادا کر رہا ہوں، اور میں جب تک دم ہے میرے میں کوشش کرتا ہوں کہ ملاقات ہوتی رہے، کیونکہ ملاقات کے بھی دن ہوتے ہیں، اب ملاقات کے دن کم رہ گئے ہیں۔ خدا و رسول کی محبت سے بیٹھنا بھی بڑی چیز ہے۔ تقریروں پر ہی نہ ہل جائے آدمی، 24 گھنٹے تقریریں اور یہ اور کشتیں وغیرہ، فقط بیٹھنا، لیکن نیت سچی، میں خدا کے لیے یہاں آیا ہوں اور نبی کے لیے اور خدا رسول کی محبت کے لیے یہاں بیٹھتا ہوں، اور شیخ کے بعد بھی خدا رسول کے لیے بیٹھتا ہوں۔ جو اللہ رسول کی محبت میں بیٹھتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا، نبی کریم فرماتے وجبت، میری لازم واجب ہے میرے پر من سے محبت کروں، خدا ان سے محبت کرتا ہے، اس وقت کو خدا تعالیٰ آپ سے محبت کرتا ہے۔ کہتے بڑی سنی رواجی رسمی چیزیں بہت کی کرتے رہتے ہیں، لیکن عملی طور سے کمزور ہیں۔ بس آقا جی نے کہا تم جنت میں نہیں جاؤ گے جب تک تمہاری آپس میں محبت نہیں ہوگی۔ آپس میں بغض، شکایتیں، یہ چل رہا، ابھی تک چل رہا، یہ اچھی بات تو نہیں ہے۔ عمل کر کے سارا برباد کر دینا۔ صحابہ سے پوچھا مفلس کون ہے؟ ان کے جس کے پاس خرچہ وغیرہ پیسہ نہ ہو۔ آپ نے کہا نہیں، جس کے پاس مال بھی ہے، دولت بھی ہے، لیکن عمل صالح بہت کرتا ہے، لیکن اس کو مارا، اس کو گالی دی، اس کا مال چرایا، ماں باپ ناخوش رہتے ہیں اسے، کہا اس کی نیکیاں برباد ہو جائیں گی۔ ان چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، اور جو تھوڑی بہت توفیق ہوتی ہے وہ جوانی میں ہوتی ہے۔ اس لیے آقا جی نے کہا جوانی کو بہتر سمجھو بڑھاپے سے۔ بڑھاپے میں آدمی کو بہت سے عذر ہو جاتے ہیں، کمزور ہو جاتا ہے، مصیبت آتی ہے تو جوانی میں خدا یاد آتا ہے، نہیں تو نہیں یاد آتا۔ بیٹھے جنات چڑھتے مصیبت میں ڈالتے ہیں، آ جاتا ہے، پھر ٹک ٹک بھی بڑھتا ہے اور مجھے سے نام بھی زیادہ کرتا ہے، پھر اور زیادہ توجہ دیتا ہے۔ میں دیکھ تو رہا ہوں، اندھا تھوڑا ہی، منہ کو آگے آگے کرتا، مجھے دیکھ، جیسے تھا ویسے ہوا تو نہیں، جیسے تھا ہونا چاہیے تھا ایسے تو ہوا نہیں۔ تو آقا کی محبت تیرے گھر میں، دل میں نہیں گھر کر گئی؟ کتنی دفعہ دیکھا آقا کو؟ نہیں دیکھا؟ مجھ کو دیکھا خواب میں، اور ان کو نہیں دیکھا؟ دیکھا، ابھی دل جڑا نہیں ہے۔ بس یہ کام ہو جائے، یہ کام ہو جائے، وہ کام ہو نہ ہو اپنے وقت پہ ہی ہوں گے، لیکن تم یہ سوچو ہر وقت کہ نبی کریم نے جو حکم فرمائے ہیں وہ آگے پیچھے نہ ہو جائیں۔ آپ کے حکم کو بہت بڑا حکم سمجھنا چاہیے۔ اب یہ ہلے ہوئے ہیں جی، جیسے شیخ صاحب آئیں گے، آواز کریں گے، خطاب کریں گے، بیٹھ جائیں، دیکھیں شیخ صاحب دیکھو کہ میری شکل دیکھو، میں تمہاری شکل دیکھو۔ پرانے کتنے ہیں ابھی تک بے عمل ہیں، ناشکرے ہیں، اور طریقہ ادریسیہ میں خصوصیات ہیں۔ جو شیخ سے جڑ جائے، نبی کریم کی زیادت زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے، اس کو نبی کریم سے بات کرتے ہیں، یہ تھوڑی رحمت ہے، اور رزق بارش کی طرح ہے۔
اگر وظیفے پورے کرے، مصیبت آئی تو وظیفے پڑھے، مصیبت چلی گئی تو وظیفوں میں نہ گو۔ دوست ہو گئے گھر میں بیٹھے تو دوستوں سے ساتھ گپ شپ ماری، وقت گیا، پھر وظیفے کوئی رہ گئے، کوئی ایسے ہی ہو گئے۔ کہا کہ آخرت کے لیے ایسے عمل کرو جیسے کل مرنا ہے تم کو، اور موت کا تو وقت نہیں ہے، اور دنیا کے لیے ایسے عمل کرو جیسے مرنا ہی نہیں ہے، کہ اپنے فرض پورے ادا کرو۔ گھر کی ذمہ داریاں ہیں، ماں باپ کی ذمہ داری ہے، لیکن ذمہ داری کے سوا بھی اور مصیبتیں آ گئی ہیں، یہ گانے بجانے، یہ ٹیلی ویژن کیا کرتا ہے؟ وہ تو کچھ نہیں کرتا، وہ شیطان کا آلہ ہے۔ جائز فائدہ اٹھایا، پھر ناجائز کام بھی اس میں دیکھے، جو کچھ آئے سب کچھ دیکھا۔ اور ٹیلی ویژن میں عورتوں کو، ان کو سب بے پردی، کنواری لڑکیاں رکھی ہوئی ہیں، انٹرویو جو لیتی ہیں تمہارے چاچے، یہ کوئی اچھے لوگ تو نہیں ہیں۔ بڑے امان کا شہر ہے، فقر آیا ہوا ہے، فاقہ آیا ہوا ہے، خدا تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب تھوڑے تھوڑے ظاہر ہوتے ہیں، ہاں جی۔ اور بڑا عذاب خدا سے کچھ لینا ہے تم لوگوں نے؟ ننگے لباس، عورتیں بھی ننگی ہیں، مرد بھی ننگے، اور پتلون ڈالنے کی پکی عادت ڈال، مجبوری پہنے، ورنہ پتلون بھی ننگا ہی لباس ہے تقریباً، کوئی اچھا خوبصورت لباس تو نہیں ہے۔ انسان کی بھی عورت دکھتی ہے، پٹ دکھتے ہیں، یہ سب کچھ دکھتا ہے۔ گھر میں بولو تو بیٹھے تو آدھا ننگا ہوتا ہے، ماں بہن میں بیٹھنا، مجبوری نہ ہو تو شلوار پہنے۔ آقا جی کہتے ہیں الحیا من الایمان، حیا ایمان میں سے ہے، الحیا کلہ خیر، حیا ساری خیر کی خیر ہے۔ اگر تم کو نبی سے تم کو راضی کرنا ہے تو یہ پتلون کو آگ لگاؤ، ان کو، یہ کوئی اچھا لباس تو نہیں ہے، فخر کا تکبر کا لباس ہے۔ اور گھٹنوں کے نیچے، ٹخنوں کے نیچے وہ آقا جی کا جگہ آگ میں جائے گی، تو پتلون پہنتے ہیں تو یہ جو اس کا حال ہے۔ یہ اچھی علامتیں تو نہیں ہے تم لوگ میں، لباس بھی خراب، پینٹ بھی خراب، اور جو پہنتے ہیں وہ پتہ نہیں شوٹ شارٹ، پتہ نہیں کیا بکواس بکتے ہیں، شرٹ وہ بھی ننگے ہی ہوتے ہیں۔ پردے والا لباس، کھلا لباس پہننا، انسان سب جانور تو آئے ہوئے ہو، انسان تو نہیں ہو۔ پڑھے لکھے اسکولوں میں، کالجوں میں سب، لیکن اسکول میں مسئلہ اچھا نکل جائے، ادھر فیل نہ ہو جاؤں، خدا رسول کے معاملے میں بے قدری۔ جو نبی کریم سے دلی محبت نہیں کرنا چاہتا ہے، اگر نیت رکھی ہے تو آتا ہے، اگر نیت نہیں رکھی ہے دلی محبت کہ میں آج کے بعد دل سے محبت کروں گا، تو وہ نہ ہی آئے تو اچھا ہے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے۔ ہمیں آئے وہ پسند جنہیں آئیں وہ پسند، رواجی میلاد کر لینے، رواجی کیسٹیں چلا لینی، اکثر دیکھو داڑیاں صاف ہیں، حکمن سنت ہے۔ آقا جی نے کہا کہ دفعہ موقع مل جاتا ہے، قسمت اچھی ہے، بولا شناختی کاٹ دیں، حکومت ان کو قبول کرے گی۔ کہا میری داڑھی کو کاٹتے ہیں یہ، مگر میں قبول نہ کروں، خدا کہاں قبول کرے گا ان کو؟ یہ آقا جی نے کہا۔ بعضا بڑھاپا آ گیا ہے، بڑھاپے میں کچھ خدا سے حیا کرنی چاہیے، داڑھی صاف، مونچھ بھی صاف بالکل، اور ٹیڑھا ہو کے چل رہا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں اس سے بڑی سزا نہیں ہے کس چیز سے، جس کے دل سے خدا کا خوف نکل جائے۔ کیا بات سناؤں تم لوگوں کو، ڈنڈے مار کے نہ بھگا دوں یہاں سے، مفت کا لنگر آ کے کھا کے چلے جاتے ہو، اور لنگر میں ہم کچھ نہیں ڈالتے، نہ صدقہ نہ زکوٰۃ، خالص مال ڈالتے ہیں۔
یہ لنگر شفا ہے، محمدی ہے، آقا جی کے حکم سے لگا ہوا ہے۔ بعض لگا سب کرتے ہیں، لنگر لگاتے ہیں، لیکن سب کے پاس حکم خدا رسول کا نہیں ہوگا، ادھر حکم ہے تو یہ لنگر کھایا کرو شفا کے نیت سے، محمدی لنگر ہے، اور اس میں صدقہ نہ ڈالا کرو اور زکوٰۃ نہ ڈالیں، خالص مال ڈالیں اس میں، اگر ڈالیں تو دل نہیں کرتا تم کے پاس بیٹھنے کو، خدا کی قسم، بس وہی کہتے رواجی چیزیں کرے اور رپورٹیں اچھی نہیں آتی، یہ رپورٹ لیتے رہتے ہیں، انسان کو اولاد کا خیال ہوتا ہے، فلانے نے کیا کیا، فلانے نے کیا نہ کیا، فلانا کیسا ہے، وظیفے پڑھتا ہے، کدھر گیا ہے کدھر نہیں ہے۔ اب بعض ایسے ہیں کہ شاید قسمت خراب ہونے لگی، 3 مہینے 6 مہینے نہیں گھسنے، اور کتنی محنت سے میں ان کو لگاتا ہوں اور کتنی محنت کرتا ہوں، اور یہ وظیفے سونا ہے سونا، خیر ہی خیر، رزق بارش کی طرح، اور نبی کریم کی زیارتیں بے پناہ، تو ایسے ہو گئے ہو۔ بعضوں سے بعض تھوڑی آج کل تو بعض بھرے ہوئے ہیں، کشتیں بھری ہوئی ہیں، سیڑھیاں بھری ہوئی ہیں، پریشانی کی راتیں کبھی گزارتے ہو کہ گناہ ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا، یا گناہ کے پیچھے جا رہا تھا رستے سے واپس آ گیا، گناہ نہیں کیا، خدا کا خوف آ گیا، سب چلتا ہے۔ اس لیے جو حالات شہر کے انسان نکلتا ہے دیکھتا ہے ان کے حالات اچھے نہیں ہیں، ٹی ویوں سب کو خدا کی قسم میرے بس میں آگ لگا دوں، یہ پچھے پروگرام دیتے ہیں، لڑکیاں ننگے، لڑکے وہ بھی آدھے ننگے، اور گڈ مڈ سب کچھ، بس ایک دوسرے سے ملاوٹ سے چلتے ہیں۔ پاکستان امن کا ملک ہے، تمہارے باپ کا امن کا ملک آقا جی نے امان رکھا ہوا ہے، آقا جی نے پاکستان بنایا ہے، پہلے بتایا بھی تھا، آقا جی نے کہا خدا کی دین ہے، یہ پاکستان ہم نے بنایا ہے۔ آقا جی کہتے ہیں اللہ کے لیے محبت ہو، اللہ کے لیے ناراضگی ہو، وہ ایمان کا عمل ہوتا ہے۔ ان لوگوں سے محبت چھوڑ دیں، اگر حضرت محمد سے محبت ہے، یہ سارے کام جو کر بھی سکتے ہیں، جو ان کے اختیار میں بھی ہیں، یہ وہ کام نہیں کرتے، خدا رسول کا حکم نہیں چلاتے، شریعت کو نہیں چلاتے، شریعت کو پسند نہیں کرتے۔ غریب بھی ایسے ہی ہیں، اور امیر تو سبحان اللہ سونے پر سہاگا، کسی کا کون اچھے ہیں؟ غریب کے امیر، وہ غصے والا تھا، اخلاق سے بات کرنی تھی، اس نے بولا دونوں پر خدا کی لعنت ہو، دیکھا ہر دو لعنت۔ جس نے آئندہ خیال کرنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا، اور وظیفے ناغے نہیں کرنے ہیں، اور جو دوست اچھے نہیں ہیں ان کا ماحول چھوڑ دینا ہے۔ آقا جی نے منع کیا ہے کہ المرء علی دین خلیل، آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، تو ماحول سے آدمی خراب ہو جاتا ہے، کئی خراب ہو گئے، نشے میں لگ گئے، سگریٹ میں لگ گئے، اور ایسی چیزوں میں، یہ اچھا اثر تم پر پڑے گا، گھر والوں پر اچھا اثر پڑے گا؟ کیا بولوں، دل میں غصہ آتا ہے لیکن پی جاتا ہوں۔ کتنا عرصہ ہو گیا ہے ان کو سمجھاتے سمجھاتے، کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ پھر یہ غیبت آپس میں، ایک دوسرے کی چغلی، سود کھانا، سمجھ گئے نہیں، نمازیں پوری نہ پڑھنی، اور جو غلط زندگی کی رپورٹیں آتی ہیں، ہم رپورٹیں لیتے رہتے، آدمی اولاد کا خیال کرتا ہے، کیونکہ نبی کریم کہتے ہیں تم سب مسئول ہو اب میں اپنے ماتحتوں سے، ان سے مسئول ہو تم، تو اچھی خبریں کم آتی ہیں، زیادہ نہیں آتی۔ اور جو میرے قریب کچھ رہتے ہیں، یہ کچھ جڑے ہوئے ہیں، کچھ یہ لگے ہوئے ہیں، کیا زندگی ہے تمہاری جانوروں کی؟ خیر میں باتوں کو بند کرتا ہوں، کیونکہ غصے کی حالت میں زیادہ نہیں بولنا چاہیے۔
چائے خوشی کی جگہ میں پیتا کہ خواہ خوشی یہاں میں آ کے چائے پیوں، اکثر داڑیاں چٹ، کافروں کے گھر پیدا ہوئے ہو، نبی کریم کی جیسی ذات تم کو ملے گی، ان کی وجہ سے کتنی رعایتیں خدا نے اس امت کو دی ہیں، ورنہ پہلے امت کے احکام بہت سخت ہوتے تھے، بہت رعایتیں دی ہیں ہر چیز میں، اور آپ کو کیا پتہ چلتا ہے یا اعمال پہنچتے ہیں؟ وہ حدیثی اعمال پہنچتے ہیں، یہ ہے۔ باقی آپ نے علیحدہ بھی کہا ہے کہ خدا نے ساری دنیا میرے لیے سمیٹ دی ہے، میں ایک ایک کو جانتا ہوں، جسے 5 کلیان گھوڑا، ایک ایک کو جانتا ہوں فرمایا، اور ہر وقت حاضر ناظر ہیں، وہ کہیں آتے جاتے تو نہیں۔ آپ نے کہا جیسے میری ہتھیلی، آقا نے کہا کہ دنیا میں یہ ہتھیلی کی طرح میرے سامنے ہوتی ہے، ایک ایک چیز کو میں جانتا ہوں۔ نماز نے بھی ایسے ہی کہا کہ خشوع خضوع نمازوں میں ٹھیک کرو، میں تمہارا خشوع رکعت نماز میں خضوع ہے یا نہیں ہے، من وراء ظہری، پیچھے سے دیکھتا رہتا ہوں۔ آپ کی بہت خصوصیات ہیں، آپ ایسا سمجھے مبالغہ نہیں ہیں، جو لوگ نہیں سمجھدار ہیں یا نبی کریم کی عظمت سے دور خدا نے رکھا ہے، جیسے کوئی یہ اپنے کو ایسا سمجھتے ہیں کہ آقا کچھ پتہ نہیں ہے۔ ابتدا کی حالت اور تھی، انتہا کی حالت اب ایسی ہے کہ کوئی سمجھ نہیں سکتا، اس سے آقا جی احتیاط سے باتیں کرتے تھے، کوئی ان کو خدا نہ سمجھ لے، کیونکہ اکثر جو چاہتے تھے وہ ہو جاتا تھا۔ ایک عورت نے سوال کیا، آپ نے کہا ہر سال پوچھتے ہو حج فرض ہے، مجھ سے سوال نہ کیا کرو، حالانکہ حج ہر سال فرض نہیں ہے۔ کہا اگر میں کہہ دوں گا فرض ہے تو فرض ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ میری اتنی مانتا ہے، اور جو عمل نہیں کرے گا یا کرے گا اپنا نفع نقصان سوچ لے کہ اللہ کی ذات کتنی بڑی ذات ہے اور نبی کی ذات کتنی بڑی ذات ہے، تو ادھر سے پکڑ جلدی نہیں ہوتی، ڈھیل دی جاتی ہے۔ تو اسی چیزوں میں احتیاط کریں، یہ بھی کیا، یہ بھی گناہ کیا، فلاں پر ظلم کیا، فلاں نے کمال کھایا، ہاں جی کچھ نہیں ہوا ابھی تک، جس دن ہوگا اس دن وہ اچھا دن ہوگا تیرے پر۔ آج میں خوش نہیں ہوں تم لوگوں سے، اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہیں کرتا، ان کو اہمیت نہیں دیتا، خدا اس کو پہلے ہدایت دے، ہدایت نہیں دیتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت کو دنیا میں ختم کرے کہ ذلیل ہو کے پھرتا رہے، کہ نبی سے اچھا کوئی مل سکتا ہے؟ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہو، ٹی وی والوں کے پاس، ساری دنیا کو انہوں نے خراب کیا ہے، اور بعد کے لے آتے ہیں ان کو چکر بازوں کو۔ میرے پاس ایک بیٹھا ہوا تھا تمہارا پیر بھائی، تو عورتیں بھی بیچ میں آ کے بیٹھ جاتی ہیں، مصیبت۔ میں نے کہا شکر کرو اکٹھے ہو کے تھوڑا بیٹھ گئے ہیں، اور دونوں حالانکہ ترکی والا آیا ہوا ہے، کچھ ذہنیت کا اچھا ہے، کس کس کو ٹھیک کرو گے؟ ان کو پتہ نہیں ہے، پتہ ہے ان کو، یہ جان بوجھ کے ایسا کرتے ہیں، اور آپ جان بوجھ کے کرو گے تو سلسلہ دریشیہ کا فیض میں تم پر بند کر دوں گا۔ نبی کی زیارتیں اس میں زیادہ ہوتی ہیں، رزق کو وسیع ملتا ہے، آپ کو تکلیف دینا اچھا ہے؟ بھائی کیا مجھے رپورٹ دیں گے؟ بعض وقت کچھ ایسا مجبوری ہوتی ہے تو پوچھ لیتا ہوں تو بتا دیتے ہیں، کہتے ہیں ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے ایسا ہے، لیکن کہنا مت اس کو، آگے پھر رعایت دے دی، شاید ہدایت ہو جائے۔ ہم جو جی رہے ہیں خدا کی قسم آقا جی جوا رہے ہیں، واللہ واللہ آقا جی جوا رہے ہیں۔ یہ تھوڑا بہت رزق جو کھلا ہوا ہے یہ ان کی طفیل کھلا ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انسان ڈرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو پکڑے، اور دل سے جو نبی سے محبت نہیں کرتے
ان کا ساتھ چھوڑ دے، نہیں تو ان کی طرح ہو جائے گا۔ آپ نے کل المرء علی دین خلیل، آدمی کا دین اس کا دوست ہوتا ہے، جیسا دوست ہوگا ویسے ہی ہو جائے گا۔ یہ کتنے خراب ہوگا یہاں، نشے کرنے، یہ کرنے، وہ کرنے، اس سے کیا فائدہ پہنچتا ہے؟ نقصانات ایسے پہنچتے ہیں کہ خدا بچائے، کہ بعد نشے ماں بہن کو نہیں جانتے۔ نبی کریم نے ایک دفعہ کہا، اگر تم کسی کو منع نہیں کرو گے، ہاتھ سے نہیں روکو گے، ہاتھ سے نہیں، زبان سے نہیں روکو گے، زبان سے نہیں، دل سے برا مانو۔ اگر دل سے برا نہیں مانو گے، اس میں رائی ایمان نہیں ہے۔ آدمی جن چیزوں کو برا سمجھتا ہے ان کے پاس بیٹھنا چاہیے، ان کو ہنس کے ملنا چاہیے، ایسے مسکرا کر۔ یہ وظیفے بہت مبارک ہیں، لیکن میں نے کچھ ڈھیل دے دی ہے، بند نہیں ابھی نہیں کرتا، ان کے وظیفے بند کر دوں گا انشاءاللہ، اگر اللہ نے چاہا، استخارہ کر کے۔ ہم کو کیا ضرورت ہے؟ آقا جی کو کیا ضرورت ہے؟ نہ اللہ کو ضرورت ہے، نہ آقا جی کو ضرورت ہے۔ ایک احسان ہے خدا کا کہ اپنا فضل اتارنا بندوں پر، کہ ان کے گناہوں کی بخشش کرنا اور ان کو ہر خیر ان کو نصیب کرنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معافی سب کے لیے ہے، اگر سچے دل سے مانگے اللہ سے۔ معافی کا دروازہ تو موت کے بعد بند ہوتا ہے، یا سورج مغرب سے نکلے۔ قیامت تو آئی ہوئی ہے، لیکن حالات نہیں دیکھتے لوگوں کے کیسے ہیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اور جو نبی پر جھوٹ بولے، اتنے مبارک انسان ہو تم لوگ کہ انہوں نے رخ ادھر دیا ہوا ہے۔ اللہ اس کی وجہ سے، میری وجہ سے ان کو لے کے آئے ہوں، یہ تھوڑی نعمت ہے جدھر ان کا رخ ہے، باہر ہیں، ادھر ہیں۔ بعض چیزیں مجبور ہو جاتے ہیں، نکل جاتی ہیں زبان سے، ورنہ راز کی باتیں تو بہت ہوتی ہیں، لیکن راز کو افشا نہیں کرنا چاہیے۔ کن کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، دیدہ حیرت زدہ تکتا کیا ہے، یہ کن کے جلوے کی جھلک ہے یہ اجالا کیا ہے، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نیا ہوں، جب چاہیں وہ آیا ہوں، جب چاہیں وہ نیا ہوں، اس میں کوئی کرے گا کیا، اس میں کوئی کرے گا کیا، یہ ان کے کرم کی بات ہے۔ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، واللہ نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے، نگاہ رحمت اٹھی ہوئی ہے۔ جو میں کہتا ہوں وقت ہاتھ سے نہ نکل جائے، اس وقت پوری توجہ سے سر دیکھ رہے ہیں تو حاضر ناظر ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تو ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا مانگتے ہیں۔ جو کہوں میرے ساتھ کہو، تم کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ، دخیل اللہ ثم دخیلکم یا رسول اللہ۔ العرب یحمون النذیل ویجیرون الدخیل، انتم سید العرب والعجم، دخلنا علی اللہ ثم علیکم یا رسول اللہ، دخلنا علی اللہ ثم علیکم یا سیدی یا رسول اللہ، یا من قال اللہ فی حقکم ولو انہم اذ ظلموا
انفسهم جاؤوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما قد جئناكم مستشفين بكم إلى الله تعالى بذنوبنا فاستشفعوا لنا يا رسول الله ظلمنا أنفسنا جئناكم فاستغفروا لنا اللهم شفع فينا بجاه عندك اللهم شفع فينا بجاه عندك اللهم شفع فينا بجاه عندك ألا تدع لنا في مقامنا هذا لنا ولهم ذنبا إلا غفرت ولا هما إلا فرجت ولا كربا إلا نفست ولا عدوا ظاهرا باطنا إلا قتلت وأهلكت اللهم أهلك هؤلاء الظلمة يظلمون المسلمين خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم يا ودود اللهم يا ودود اللهم يا ودود ذا العرش المجيد مودي يا معيد يا فعال لما يريد أسألك بنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك أن تهلك أعداءنا وأعداء الإسلام في كل مكان كما نعد الظالم اللهم مودي خذوا أخذ عزيز مقتدر أهلكهم كما أهلكت عاد وثمود برحمتك يا أرحم الراحمين أدت العادون وجاءوا ورجونا الله مجيرا وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا حسبنا الله ونعم الوكيل وقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا ابھی حضرت آدم کا گارا پڑا تھا تو تاج نبوت تھی پہنے محمد تو تاج نبوت تھی پہنے محمد تو تاج نبوت تھی پہنے. بہت کچھ کہنا کہہ نہیں سکتا ہوں. اتنی تھوڑی بات ہے خدا نے کہا میں تم آپ کو پیدا نہ کرتا اس ساری کائنات نہ کرتا اس سے بھائی محمد تیری وجہ سے. اس لیے بخشش کی بہت امید رکھتے ہیں. میں نے کچھ سخت باتیں کی ہیں رحمت للعالمین ہیں پھر بھی آج توجہ دی اس سے رخ کیا ہوا انہوں نے اللہ ان کی مہربانی ہے کہ امتیاز سے رخ دینا یہ چھوٹی چیز تو نہیں ہے. امتیاز سے رخ دینا ایک ایسے دیکھتے ہیں ساری جان کو دیکھتے ہیں ایک ایسا کر کے دیکھتے ہیں اللہ خدا کا خوف کرو. اللہ اس سلسلے حدیثیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی عبادت ہے. میں بہت سی باتیں ان سے کر لیتا ہوں پوچھ لیتا ہوں. ان کے دل کو ناراض کرنا ایسا نہ کریں. وظیفوں کو چھوڑنا ایسا نہ کریں. سود کے پیسے نہ کھائیں. اب تم میں بھی بھائی کھانا شروع ہو گئے ہیں. یہ سب چیزیں چھوڑ دیں. آقا جی ناراض ہو گئے یہ سب کچھ فنا ہو جائے گا. یہ جو کہتے پاکستان چلا رہا ہے کوئی نہیں چلا رہا. خدا کی قسم کوئی نہیں چلا رہا. آقا جی چلا رہے ہیں. مانتے ہو؟ نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت.